الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج 15 اگست کے موقع پر جامعہ اسلامیہ سراج العلوم رامپور کے تقریب میں علماء دیوبند کی کارکردگیاں اور آزادی ہندوستان کے سلسلے میں علماء کا کیا رول رہا ہے یہ موضوع دیا گیا ہے. یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس کے اوپر 2-4 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے، لیکن 2 اشعار کے ساتھ میں بات کو شروع کر کے تاریخ کے 2 پہلو پر بات کر کے اپنے 5 منٹ میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں، 2-4 سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں. سودار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. گیسوئے برہم یعنی ملک کے اندر جب بھی کیا بھی کہے جو ملک کو لوٹنے کی اور ہندوستان کے اندر غلامیت کی جو مسئلے چلے تھے اس کو سنوارنے کی اور ہندوستان کے اندر جو بھی فتنے فساد تھے اسے درست کرنے کا جو کام کیا ہے وہ علماء دیوبند نے کیا ہے. اسی شعر میں کہا سودار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. معزز سامعین کرام، علماء دیوبند کی بہت ساری قربانیاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ بہت وسیع ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. 1799 کے اندر شہر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھی. آج امت اس سے واقف نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک عالم اور بہت متقی اور پرہیزگار بزرگ گزرے ہیں جو شہر کرناٹک اور میسور سے مانے جاتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے انگریز کو کچھ بھی ہندوستان کے اندر پنجہ گاڑنے کا موقع نہیں تھا. جیسے ہی 1799 کے اندر وہ شہید ہو گئے ویسے ہی فوراً انگریز نے یہ کہا کہ آج سے ملک ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، یہاں پہ حکومت ہماری چلے گی. یہ بات کو جب شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ کیا ہے بیٹے حضرت اسماعیل حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا تو انہوں نے اس کی آواز لگائی کہ انگریزی میں رہنا اور انگریزی کی غلامیت میں رہنا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اب ہمیں آزادی کی جنگ لڑنی چاہیے. تو انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو سید احمد شہید اور سید شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ہندوستان کو انگریزی کی غلامیت سے آزاد کرائے. بہت کوششیں چلی اور بہت ساری تاریخیں ان کے سامنے ہوئی اور جنگیں لڑی گئی. بالاکوٹ کی جنگ کے اندر یہ دونوں بھی شہید ہو گئے. بالاکوٹ کی جنگ کے اندر یہ دونوں شہید ہو گئے اور بہت سارے علماء کرام شہید ہوئے. شہید ہونے کے بعد میں انگریز نے یہ پرچار شروع کر دیا کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بچوں کو ہم پڑھائیں گے، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، ان کو پاسپورٹ کر ان کی اچھی تربیت اور تعلیم کر کے ہم اپنے غلامیت میں لے لیں گے، اپنے کیا ہے عہدوں کے اندر انہیں لگا کر ان کو اپنا غلام بنائیں گے. اس طریقے سے ان کی سازشیں چلنے لگی. تو علماء دیوبند اس وقت میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد انجمن تھے مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اب ملک دھیرے دھیرے انگریزی کی غلامیت میں جا رہا ہے، اسے کس طریقے سے بچانا چاہیے. تو بہت ساری کوششوں کے بعد میں یہ جو انہوں نے جو مہم چلائی تھی کہ ہم خود بچوں کو پڑھائیں گے، کیونکہ ان کے والد ہندوستان کے لیے شہید ہو چکے تھے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہو چکے تھے. دیوانوں کے پاس میں جا کر اپنے بچوں کو مانگا کر رہتے بچوں کو لے کر ہم پڑھائیں گے، انہیں اچھے اچھے عہدے دیں گے. اس طریقے سے باتیں چل رہی تھی. تو انہوں نے غور و خوض کرنے کے بعد میں 1866 کے اندر دارالعلوم کا قیام رکھا. دارالعلوم جو بنایا گیا ہے، دارالعلوم کا جو قیام رکھا گیا ہے، اس کا مقصد
صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بچے پڑھیں گے اور نکلیں گے وہ ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہندوستان میں آزاد سانس کے ساتھ میں تمام لوگوں کو رہنے کی کیا ہے اس کے لیے کاوشیں اور اس کے لیے کہ شہید ہوں گے۔ تو تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جو شاگرد دارالعلوم کے بنے ہیں مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم کے سب سے پہلے شاگرد ہیں جن کا ہندوستان کو آزاد کرانے کے سلسلے میں بڑا رول رہا ہے، جس کے لیے انہوں نے 3 سال 7 مہینے مالدہ کی جیل کاٹ کر آئے اور بہت ساری کوششیں بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ میں 4 شاگردوں کے ساتھ میں وہ کہ مالدہ کی جیل میں رہ کر آئے۔ تو ہر ناظرین دوست اور بزرگوں، بتانا یہ ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت ساروں کا نام آتا ہے، لیکن ابھی میں شعر کے اندر بتایا 2-4 کے نام سے پوری دنیا واقف ہے، بدنام یعنی گمنام پتہ کتنے ہیں، بہت سارے ہیں، ہزاروں ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں دارالعلوم میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ درس دیا کرتے تھے۔ ایک وقت شاملی کے میدان میں جا کر ہاتھ میں تلوار لے کر جنگ بھی لڑنا پڑا تو لڑے ہیں۔ شاملی کے میدان کے اندر یہ بھی علماء کرام تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی شاملی کے میدان میں شہید ہو گئے۔ آج بھی وہ شاملی کا میدان ہے جہاں پہ ایک مدرسہ قائم ہے اور گاؤں پوری بستی آباد ہے۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، بتانا یہ ہے کہ یہ مدارس اسی لیے قائم کیے گئے ہیں کہ ان مدارس کے ذریعے سے حق کا بول بالا ہو اور شریعت کی حفاظت ہو۔ جب بھی مسلمانوں کے دین کے اوپر حملے آئیں گے تو اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے لیے خون کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اسی مقصد کے لیے دارالعلوم کا قیام رکھا گیا اور جتنے بھی دنیا کے اندر مدارس ہیں وہ دارالعلوم کے بیٹے ہیں، اسی لیے المدارس اظہر الہند دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ آج جو علماء دیوبند کی کارکردگیاں آپ کے سامنے ہیں کہ ہر جگہ گھوم رہے ہیں، ہر جگہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ہندوستان آزاد نہیں ہے۔ ذہنیت کے اعتبار سے ہندوستان آزاد ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے اسلام پر چلنے کے لیے مسلمانوں کو آزادی نہیں دی گئی ہے۔ اس آزادی کے لیے آج بھی کوشاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء دیوبند کی جگہ جگہ میں مدد و نصرت فرمائے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے مدارس سے پڑھنے والے بچے اور ان کی حامی اور مددگار بن کر ان کا ساتھ دے کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی کوشش کریں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔